شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة۔ تم فرماؤ زمین میں سفر کر کے دیکھو اللہ کیوں کر پہلے بناتا ہے پھر اللہ دوسری اٹھان اٹھاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ۔ عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ اور نہ تم زمین میں قابو سے نکل سکو اور نہ آسمان میں۔ وَمَا لَكُمْ مِنْ دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا اور نہ مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم۔ اور وہ جنہوں نے میری آیتوں اور میرے ملنے کو نہ مانا وہ ہیں جنہیں میری رحمت کی آس نہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار۔ تو اس کی قوم کو کچھ جواب بن نہ آیا مگر یہ بولے انہیں قتل کر دو یا جلا دو تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا۔ اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے ہیں جن سے تمہاری دوستی یہی دنیا کی زندگی تک ہے۔ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا۔ پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت ڈالے گا۔ ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ تو لوط اس پر ایمان لایا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں بے شک وہی عزت و حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور بے شک آخرت میں وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی برکتیں نصیب فرمائے اور
ہماری بھی ایسی اولاد ہو کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور جسے یوں بولیں کہ ربی حبلی من الصالحین کا جو فیضان ہے ان کو بھی نصیب ہو جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ آج پروگرام کے اندر ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس عظیم صحابی کا جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، عظیم مفسر قرآن، جنہوں نے آنکھ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں کھولی ہے، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ لعاب سے جنہوں نے گھٹی پائی ہے، آج ہم ان کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ صحابی رسول، اہل بیت اطہار کے مہکتے پھول، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پانے والے ہیں۔ اور پھر دعائے مصطفیٰ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو قرآن کریم کا جو خاص علم عطا فرمایا ہے، یہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کے ارشادات اور آپ کی زندگی کے انداز انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام کے اندر ہم بیان کرنے کی سعادت پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ اس سے اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علم قرآن تھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہمیں بھی علم قرآن سے مالا مال فرمایا، آمین۔ آئیے ابھی کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ کالز بھی آپ کی شامل رہیں گی، میسیجز بھی آپ کے شامل رہیں گے، فرمائشیں بھی انشاءاللہ حسب معمول پوری کی جائیں گی۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، بھر دے میرے آقا میری جھولی، بھر دے میرے آقا میری جھولی، بھر دے، اپنا رکھ بے سرو سامان مدینے والے، اپنا رکھ بے سرو سامان
لکھ دے میرے آقا، لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ یا رسول اللہ سرکار، کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے۔ ہے تیری ملک کلام دان مدینے والے، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں۔ یا رسول اللہ میرے آقا، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں۔ میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے سلطان مدینے والے، سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم، سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم۔ یہی رکھے میری پہچان مدینے والے، یہی رکھے میری پہچان مدینے والے۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تجھ پہ تو جان سے قربان
مدینے والے اللہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اور محبوب پاک علیہ السلام کے دربار کی باادب حاضری بھی نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا ادب کرنے والے ہیں۔ ابراہیم بھائی، اگر ادب کو دیکھا جائے اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا جائے تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان سراپا ادب جو ہے وہ کہلائیں گے۔ اور اگر یوں دیکھیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے معاملات کو نوٹ کیا تو انہوں نے بھی ادب کو ڈومینیٹڈلی لوگوں سے بیان کیا۔ جیسے آپ دیکھیے عروہ بن محمود ثقفی نے جا کر کے مکہ پاک میں جو بیان کیا وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب بھی جو ہے وہ بیان کیا کہ ان کا ادب جو ہے وہ کیسا تھا۔ کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ سبحان اللہ۔ سلمان بھائی، یقیناً جس نے جو پایا ہے ادب سے پایا ہے، واہ۔ اور ادب وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بلندیوں کی معراج پر لے کر جاتی ہے۔ اور اس کے لیے دیکھیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے بسا اوقات بندے کو جو وہابی خصوصیات ہیں وہ دے دی جاتی ہیں، یعنی یوں کہیے کہ بسا اوقات ذہانت بھی بہت بڑی ہوتی ہے، کسی بڑے خاندان سے تعلق بھی ہوتا ہے، لیکن ادب وہ چیز ہے جو انسان کو اس کے اپنے جو ہے وہ ایک اس کا اپنا ایک عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ذکر خیر کر رہے ہیں۔ یقیناً ہر خاص و عام ان کو جانتا بھی ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے اہل بیت سے تعلق ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے چچا کے شہزادے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے بھی ہیں۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ بار بار حضور کے گھر پر آنا جانا بھی ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جب خاندان کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہو یا کسی بڑے خاندان کے اندر بندہ ویسے ہی آنا جانا ہو تو بسا اوقات اس کی اہمیت بندے کے دل میں نہیں رہتی۔ اور یوں سمجھیے کہ جب بندہ کسی بڑے خاندان میں یا بڑی نعمتوں کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ قدر و قیمت نہیں کر پاتا، لیکن ہم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ آپ عمر میں بہت چھوٹے تھے، یعنی جب شیب ابی طالب کے اندر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم تشریف فرما تھے تو اس وقت تو آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور ہجرت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 12-13 سال کی عمر ہے کل آپ کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو ادب کا معاملہ تھا وہ احادیث مبارکہ کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو اش کرنے کو دل کرتا ہے کہ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیسا انہوں نے ادب کیا۔ اور وہ جو آپ تذکرہ کر رہے تھے صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود ثقفی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عروہ بن محمود معاف کیجیے گا، جو ادب جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کر کے دکھایا وہ کمال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی منہ مبارک اگر جسم سے جدا ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ نیچے زمین پر تشریف نہیں لاتا، پہلے ہی اسے لے لیتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں یوں تو ادب کے بڑے جو ہے وہ اعلیٰ نمونے ہیں۔ ہم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو اگر دیکھیں تو روایات کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم رات کے وقت تہجد کے لیے بیدار ہوئے تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آپ کثرت سے آنا جانا تھا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو کیا دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کے لیے جو ہے وہ پانی بھی تیار ہے اور جو لوازمات حضور کو چاہیے ہوتے تھے وہ سب موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کس نے سب کچھ کیا ہے، یہ اہتمام کس نے کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ ابن عباس ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب اہتمام کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر بڑے خوش ہوئے۔ اچھا، اس کے ساتھ روایات میں ایک اور بھی چیز بیان کی گئی کہ نبی کریم خدمتگار بھی تھے۔ جی، خدمتگار بھی۔ اب یہ بھی لفظ یہاں پر بڑا ایک مزیدار لفظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتگار صحابی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر بڑے خوش ہوئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اور روایت کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ساتھ ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے موجود تھے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے انہیں اپنے قریب کیا تو ادب کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے برابر میں کھڑے نہیں ہوئے۔ اچھا، نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کہ میں نے تمہیں آگے اپنے برابر میں کھڑا کرنا چاہا تو آپ آگے نہیں آئے. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور آپ اللہ کے رسول ہے تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کے برابر میں کھڑا ہوں. یہ آپ دیکھیے کہ اگرچہ عمر میں کم ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کتنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو منصب رسالت ہے اس کا لحاظ کتنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر بڑے خوش ہوئے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو تفسیر کا علم عطا فرما, ان کے سینے کو کھول دے اور انہیں علم عطا فرما. اب غور کیجئے کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کی دعا دی ہو اور خاص طور پر تفسیر کی خاص طور پر جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا دی ہو تو پھر ان کا مقام کیسا تفسیر کے اندر بلند ہوگا. اس لیے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آپ سلطان المفسرین ہیں, واہ واہ, مفسرین کے بادشاہ ہیں. جہاں آپ کے اور کئی القاب ہیں تو اس کے اندر تفسیر کے اندر آپ سلطان المفسرین ہیں. آپ کی یہ شان و عظمت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ادب کو دیکھ کر پھر دعا بھی ایسی ارشاد فرمائی کہ رہتی دنیا تک آپ کے نام کو زندہ کر دیا. سبحان اللہ. سر اب یہ شان عبداللہ بن مسعود تو سننے دیکھنے کو جو ہے وہ مل رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. مجھے جو ایک پوائنٹ یہاں اور لگ رہا ہے, یہ جو ہے وہ گلشن رسالت کے مہکتے پھول ہیں تو جو خوشبو یہاں سے بکھر رہی ہے اس سے جو ایک بات جو ہے وہ ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان باادب ہوتا ہے نا تو وہ جو ایک ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا. تو جب انسان باادب بن جائے, بیٹا باادب بن جائے, بیٹی باادب بن جائے, جو ہے نا وہ گھر کے دیگر افراد جو ہیں ایک دوسرے کا اگر ادب رسپیکٹ جس طرح ایک ہمیں ہے باہر ہیں تو اس طرح بھی اگر انسان ادب کرنے والا بن جائے تو پھر اس کو دعائیں جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادب کی بڑی حیثیت ہے اور جو ادب والا ہوتا ہے وہ دعائیں لیتا بھی ہے اور دعائیں کروائے تو بھی دعائیں ملتی ہیں اس کو, لیکن اصل بات ہے کہ کسی کو خوش کر دینا. جی. اور ادب ویسے جس کا بھی ادب کیا جائے اور درست ادب کیا جائے, جس طرح ادب کیا جاتا ہے دل کی گہرائیوں سے جسے کہا جاتا ہے, دل سے ادب کیا جائے تو پھر اس کے دل میں خوشی بھی داخل ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فطری طور پر ان کی جو خصوصیات تھیں تو فطری طور پر یہ با ادب تھے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم شجرہ نسب دیکھتے ہیں تو یہ بالکل پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب جو پیارے آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے چچا ہیں. تو میں سوچ رہا تھا جب میں پروگرام کی تیاری کے حوالے سے تو ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ حضرت عباس بن عبد المطلب وہ شخصیت ہیں کہ جب مدینہ شریف کے اندر قحط آ گیا, بارش نہیں ہو رہی تھی, تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ پاک نے بارش عطا فرمائی. اور اسی طرح جو ہے اور پیارے آقا علیہ السلام نے خود بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کرنے اور ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی صحابہ اکرام کو تلقین فرمائی ہے. اور پیارے آقا علیہ السلام حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی فرماتے تھے اور جب کبھی یہ بیمار ہو جاتے تو ان کے گھر تشریف لے جاتے. تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ابو الفضل فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ پیارے آقا علیہ السلام حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اجازت کرنے کے لیے آئے اور آپ کیونکہ بیمار تھے اور آپ نے کوئی ایسی بات کہی کہ جس سے جو ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ میں فوت ہی ہو جاؤں اتنا بیمار ہوں. تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے چچا سے فرمایا کہ اے میرے پیارے چچا آپ ایسی بات نہ کیجئے, کیونکہ اگر عمر طویل ہو اور نیکیوں والی ہو تو اس سے جو ہے وہ آدمی کو فائدہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو ہے وہ خلاصہ ہے حدیث پاک کا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتے تھے اور آپ کی محبت کے کئی ایک واقعات ہیں. تو یہی چیز جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوئی. محبت رسول جو ہے وہ اپنے والد صاحب سے جو ہے وہ ان کو حاصل ہوئی. اور پھر ایک اور رشتہ کہ آپ کی جو زوجہ محترمہ میمونہ تھی وہ آپ کی جو ہے وہ خالہ تھی. تو یوں اتنا قریبی رشتہ اور پھر جو ہے وہ باادب بھی رہنا. عام طور پر جیسے آپ نے سوال کیا کہ جب رشتہ بہت قریب ہو جاتا ہے نا تو بعض دفعہ قربت کی وجہ سے جو ہے وہ ادب میں کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے,
لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں تو اتنی قربت ہونے کے باوجود جو ہے وہ ادب کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ دعائیں پا رہے ہیں۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمر دیکھیے کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ آپ کو اتنا بڑا عالم بنا دیا، جس کا جو ہے وہ اظہار ابراہیم بھائی نے جو ہے وہ مختلف کلمات سے کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ امت مسلمہ کو پیغام مصطفیٰ، پیغام الہی پہنچانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور اگر ہم صحابہ اکرام کی ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں تو جو معلمین صحابہ ہیں، یعنی صحابہ اکرام میں جو استاذ کی حیثیت رکھتے ہیں، معلم کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں سے جب ہم بڑا نام لیتے ہیں تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ، ویسے واقعات تو بہت سارے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوتے۔ مشہور واقعہ ہے کہ دو صحابی تھے، ایک انصاری تھے، ایک آپ تھے، مہاجر تھے آپ۔ تو انصاری، ان دونوں نے فیصلہ کیا، دونوں دوست تھے، کہ ہم علم دین حاصل کرتے ہیں۔ تو جو انصاری جو نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ہم علم حاصل بھی کر لیں گے تو ہمیں کون سا بڑا مرتبہ ملے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں تو علم حاصل کروں گا۔ اور پھر یہ علم حاصل کرنے کا انداز دیکھیے، آپ نے ادب کی بات کی۔ اگرچہ آپ جو ہے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے چچا کے بیٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب صحابہ اکرام سے علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث پاک سننے کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کے دروازے پر جو ہے وہ لیٹ جایا کرتے تھے، ایک چادر اوڑھ لیا کرتے تھے، اور ریت آتی اور آپ کے جو ہے وہ مبارک چہرے پر آ جایا کرتی تھی۔ اور جب کوئی صحابی جب باہر نکلتے دیکھتے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے چچا کے بیٹے باہر ہیں، تو کہتے کہ اے پیارے آقا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، آپ مجھے آواز دے دیتے، دروازہ بجا دیتے۔ تو آپ فرماتے نہیں، ہمیں جو ہے وہ علم والوں کی قدر اور علم والوں کا ادب کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر جو ہے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا کیا انداز تھا کہ آپ کے جو ہے وہ گھوڑے کی لگام پکڑ لیتے اور کہتے کہ وہ وہی عرض کرتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ نے جو ہے وہ یوں کیوں میرے گھوڑے کی لگام کیوں پکڑ لی ہے؟ تو آپ فرماتے کہ علم کی قدر، علم کا ادب کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ وہ آپ کا ہاتھ لیتے، اسے چوم لیتے، اور فرماتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت اطہار کی جو ہے وہ کا ادب اور محبت کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ ادب اور محبت، یہ چیزیں جو ہے نا وہ آدمی کو بہت بڑے رتبے پر پہنچاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی دل سے جو ہے وہ ادب کرے۔ وہ جو ہے نقلی جو ادب ہوتا ہے وہ پھر نقلی ہی رہ جاتا ہے، وہ عیاں ہو جاتا ہے کہ اس کا واقعی جو ادب کر رہا ہے یا پھر جو ہے وہ ادب دودھ کو پھونکے مار رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ درست فرمایا سر آپ نے۔ سر مجھے جس طرح آپ نے ایک تعلق جوڑا اور جو ہے وہ اوصاف کا بھی اور پھر محبت کا بھی، مجھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک انداز جو ہے نا وہ یاد آیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا ہیں، تو ان سے سوال ہوا کہ آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ سوال ہوا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو آپ نے جواب جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بڑے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، دنیا میں پہلے میں آیا ہوں۔ سبحان اللہ، ادب کی بات ہے۔ ادب کے اندر ڈوبا ہوا یہ جواب ہے، ادب رسول میں ڈوبا ہوا، رچا بسا ہوا یہ جواب ہے۔ تو جو یہ انداز ادب والا، احترام والا اپنائے گا وہ ہمیشہ فیض پائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ کا ادب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب کا ادب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اہل بیت طہار کا ادب جو ہے وہ، اولیاء اللہ کا جو ہے وہ ادب، اور پھر جو مسلمان ہیں ان میں جو ایک حرمت مسلم ہے اس کے اعتبار سے مسلمان کا بھی ایک احترام جو ملحوظ خاطر رکھے گا وہ اللہ پاک کی رحمت سے خیر اور فیض پائے گا۔ تو اللہ ہمیں با ادب بنائے، اور جو ہے وہ بعض اوقات یوں بولیے کہ اس سے ادب سے ہٹا ہوا انداز اگر کوئی اپناتا ہے تو وہ لوگوں سے اگر سن بھی لیتا ہے، یار تم نے تو سامنے والے کو بالکل کیا کر دیا ہے، بالکل بچھا دیا اسے، اور بالکل اس کی عزت کا آپ نے جو ہے نا وہ اس کو ملیا میٹ کر دیا آپ نے،
تو اب بندہ سوچتا رہے کہ میں بڑا چرب زبان ہوں، میں بڑا جو ہے نا وہ قابو میں نہیں کسی کو آنے دیتا، تو یوں یاد رکھیے کہ ایسے افراد پھر اگر جو ہے نا وہ گرفت میں جب آتے ہیں تو پھر ان کو بچانے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں با ادب بنائے، با ادب با نصیب۔ مسلمان کو ادب کرنے والا ہونا چاہیے، اولاد کو بھی چاہیے اپنے ماں باپ کا بھی کیا کرے، ادب کرے، اور اپنے ماں باپ کا کیا کرے، خیال رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بڑوں کا ادب ہو اور چھوٹوں کا کیا ہو، احترام ہو۔ اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ رب العالمین ہمیں یہ جو فرق مراتب ہے یہ بھی بتاتا ہے، اور جو رتبے اور منصب کا لحاظ ہے یہ بھی سکھاتا اور بتاتا ہے۔ سر یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو الحمدللہ عز وجل ادب سکھایا جاتا ہے، اور خود ہم امیر اہل سنت کی خدمت میں جب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ چھوٹوں کا بھی ادب کرتے ہیں۔ ادب کیا یعنی وہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ دیکھا کہ جب مفتیان کرام جو ہے آتے ہیں تو امیر اہل سنت تشریف فرما ہوتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ، اچھا کھڑے نہیں بھی ہوتے تو اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرک جاتے ہیں، یعنی ان کے آنے کا نوٹس لیتے ہیں۔ اور یہ ادب ہے جو آدمی کو جو ہے بڑا رتبہ اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، کہ خود امیر اہل سنت کے ہم سارے تو انہی کے مرید ہیں، اور انہی سے جو ہے فیض پانے والے ہیں، انہی کے فیضان سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ امیر اہل سنت کتنی قدر کر رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ قدر جو ہے وہ علم کی وجہ سے ہے، اور جس میں جتنا علم زیادہ ہوگا اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی۔ اور بعض جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے استاذ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یعنی وقت گزر گیا، جو ہے وہ کسی مقام پر پہنچ گیا، تو اب اپنے استاذ کا جو اب الفاظ میں استعمال نہیں کروں گا، یعنی عامیانہ انداز سے جو ہے وہ اپنے استاذ کا جو ہے وہ ذکر کرے۔ ایک طالب علم جو ہے وہ بڑا ادب کر رہا تھا تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اتنا ادب کرنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے یہ استاذ ہیں تو اپنی جگہ پر ہیں۔ تو یعنی اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو کہ جو ادب کر رہے ہیں انہیں بھی جو ہے وہ ادب کرنے سے روک رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ جتنا ادب کریں گے انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر بھی عزت پائیں گے، اور حقیقت کیا ہے کہ ادب ہم علم کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو جس کا ہم ادب کر رہے ہیں وہ کوئی جو ہے وہ بہت پہنچا ہوا ہو، کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہر مسلمان کا ادب ہے، ٹھیک، یعنی جو ایمان والا ہے، جو اللہ پاک نے جسے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، بلکہ ہم یوں یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان تو انسان، جانوروں کا بھی جو ہے وہ بعض معاملات میں جو ہے لحاظ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جی درست۔ اب لحاظ کو ہم وہاں پر ادب کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، لیکن جو ہے وہ لحاظ کیا ہے، چھوٹے بڑے کا لحاظ، اور اس کی جو ہے وہ جو ضرورت ہے یا جو ہے وہ اس کے ہونے کا احساس۔ تو ایک ادب کا ایک ذریعہ یہ چیز ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر لوگوں کا احساس پیدا ہو جائے، جانوروں کا بھی احساس پیدا ہو جائے، تو پھر کس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے یہ پھر رہنمائی ہمیں ملتی چلی جائے گی۔ کیا بات، مرحبا، سبحان اللہ۔ وسیم بھائی یہ بتائیے شوق علم دین کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کیا بتاتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا پہلے ادب والی بات ہوئی، جیسے آپ نے فرمایا، رکن شروع نے فرمایا اور ابراہیم بھی نے بیان کیا۔ اچھا یہ ایسا ہی ہے کہ ہمارا جو مکمل دین ہے یہ ہے ہی ادب کے اوپر۔ ہم جیسے آپ نے بھی بیان فرمایا کہ جو بھی چیزیں ہیں، صحابہ ہیں، انبیاء ہیں، ملائکہ ہیں، علماء ہیں، جو بھی ہیں، ہم ان کا ادب کریں گے تو ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی بے ادبی جو ہے وہ اسلام کو برداشت نہیں ہے، ہمارے معاشرے کو، ہمارے اخلاقی تربیت کو یہ برداشت نہیں ہے۔ اور یہ عام مشہور جملہ بھی ہم سنتے ہیں نا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، اور یہ اسی ادب سے ہی بنتا ہے۔ یہاں جو ایک آپ نے علم دین کا ایک واقعہ رکن شروع میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس وقت کے جو ہے وہ اہل مدینہ کے سب سے بڑے عالم تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت زیادہ ادب کیا کرتے تھے۔ جب یہ سواری پر سوار ہوتے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ حاضر ہو جاتے وہیں پر، اور لگام کو رکاب کو جو ہے وہ پکڑ لیتے تھے ادب کی وجہ سے۔ تو آپ وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ چھوڑ دیجئے، تو
حضرت جیسے رکن شورا نے بیان فرمایا، جی جیسے رکن شورا نے بیان فرمایا. اب اس میں کمال کی بات یہ ہے، یہاں ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں کہ اہل بیت طہار صحابہ کرام کا کیسے ادب کیا کرتے تھے، کیسی محبت کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے واقعے کے اینڈ میں جو بیان فرمایا ہے کہ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اے نوجوان اپنا ہاتھ میرے سامنے کیجئے. وہ جب اپنا ہاتھ سامنے کرتے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو چوم لیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اور اسی طرح اہل بیت کی محبت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ دونوں آپس میں کس طرح محبت کیا کرتے تھے. اور اسی طرح علم دین کی آپ نے بات کی ہے، اس کے مختلف بہت سارے واقعات ہیں، جیسے کہ بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بھی تشریف فرما ہوتے تھے، وہاں سے بھی جو علم حاصل کرتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک کتب کے اندر لکھا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں پر بھی معلوم ہو جاتا کسی کے بارے میں کہ کسی صحابی کے پاس کوئی حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ سنی ہوئی ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی صحابی کے پاس گھر میں ہی تشریف لے جاتے تھے سیکھنے کے لیے. اور بعض اوقات صحابہ کرام علیہم رضوان اصرار کرتے کہ آپ بتاتے ہم خود حاضر ہو جاتے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جو صاحب علم ہے، جو استاد ہے، وہ نہیں آیا کرتے، بلکہ جو علم حاصل کرنے والے ہیں، طالب علم ہیں، وہ اپنے استادوں کے پاس آیا کرتے ہیں. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ چل کے آتے، کیونکہ آپ اہل بیت میں سے ہیں تو اس لیے آپ کا ادب کیا کرتے تھے. تو یہ ان کا علم شوق تھا. یہ علم شوق جو ہے وہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ہم بھی کہیں سے بھی معلوم ہو کہ علماء کرام کا بیان ہو رہا ہے، علماء کرام کی صحبت پہ علم دین حاصل کریں، تو جس طرح ان کے اندر شوق کا جذبہ تھا اس طرح ہمیں جو ہے وہ اپنانا چاہیے. علم دین سیکھنا یہ کام ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائے رسول ہے علم کی، سبحان. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے جو دعا فرما دیں، سبحان اللہ، پھر قبولیت میں شک کیا رہ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو دعا تو جو ملی ہے سو ملی ہے، اور اس کی برکت بھی کوئی کم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ایک ایفرٹ ہے، جو ایک کوشش ہے، جو علم دین سیکھنے کی ایک جستجو ہے، وہ بھی جاری ہے. تو دعا بھی ہونی چاہیے، اور دعا کے ساتھ کیا ہونی چاہیے؟ کوشش بھی ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا کرواتے ہیں، اور کروانی چاہیے، بالکل کروانی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے. تو علم دین اللہ کریم عطا فرمائے، علم دین کا ایک ذوق عطا فرمائے، اس کی دعا بھی کروانی چاہیے، یہ بھی ایک بات ہے. اور دوسری بات بھی یہاں ایک جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انما العلم بالتعلم، علم جو ہے یہ سیکھنے سے آتا ہے. تو سیکھنے کے لیے جو ابراہیم بھائی ایفرٹ ہے ہماری، یہ بھی کم نہیں ہونی چاہیے. کیا فرمائیں گے اس پہ آپ؟ جی دیکھیے، جب کسی شخص کو وہ ایک عربی شعر ہے، بقدر القدی تکسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی، کہ انسان کو جو بھی قدر و منزلت ملتی ہے وہ اس کی کوشش کے بقدر ملتی ہے. ٹھیک. اور جس نے بلندیوں کو چاہا تو اس نے اپنی راتوں کو جو ہے وہ سحر بنا لیا، دن بنا لیا. ہم بزرگان دین کو راتیں جاگ کے گزاری، راتیں جاگ کر گزاری، راتیں جاگ کے یہاں بھی گزر رہی ہیں اسٹوڈنٹس کی، لیکن وہ کس کام میں گزر رہی ہیں یہ قابل غور ہے. جی آج کل جو ہے وہ واقعی آپ درست فرما رہے ہیں، لوگوں کی راتیں جا کر گزر رہی ہیں، لیکن کسی کی سوشل میڈیا کی مصروفیات پہ گزر رہی ہیں، کسی کی نہ جانے کون کون سی مصروفیات پہ گزر رہی ہیں. خیر، ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین نے جو مقام و مرتبے حاصل کیے ہیں وہ ایسے ہی نہیں حاصل کیے، بیٹھے بٹھائے حاصل نہیں ہوئے، بلکہ کسی قدر و منزلت کو حاصل کرنے کے لیے پیچھے سٹرگل ہوتی ہے. ہم کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اتنے بلند مقام پر پہنچا ہے، ہم اس کی بلندی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے اس کی جو سٹرگل ہے، اس کی محنت ہے، اس کو ہم جو ہے وہ بسا اوقات بالکل اس کی طرف نظر ہی نہیں کرتے. ان کی جو محنت ہے، ان کی جو راتوں کو جاگنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، راتوں کو پوری رات جاگ کر جو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، پوری رات جاگ کر جو وہ نوافل ادا کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ان کو مقام اور مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے. میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی، تھوڑا سا اس کو مزید تھوڑا سا عرض کروں گا کہ بعض خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے وہابی ہوتی ہیں، بندے کو مل جاتی ہیں، اور بعض چیزیں انسان کو کسب کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے حاصل کرنی پڑتی ہیں. تو ہم سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے علم، ذہانت، خوبصورتی، دیکھیں حضرت امام مسروق رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک قول میں پڑھ رہا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے زمانے کے اندر اجمل الناس تھے، تمام لوگوں میں بہت حسین ترین تھے، بہترین یعنی یہ اہل بیت اطہار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ایک یوں سمجھیے کہ برکت تھی، فیضان تھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھے. فرماتے ہیں اجمل الناس، پھر فرماتے ہیں افصح الناس، بہترین گفتگو کرنے والے، بہت فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے. اور پھر فرماتے ہیں عالم الناس، کیا بات ہے، اجمل الناس، افصح الناس، عالم الناس، لوگوں میں بہت سب سے زیادہ خوبصورت بھی، اور جو ہے وہ تقوی کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ اور علم کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ. تو یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیات، سلمان بھائی رکن شورا گفتگو فرما رہے تھے، میں سوچ رہا تھا ہم نے زمانے طالب علمی سے، آپ نے بھی بہت سارے لوگوں کو، بڑا تجربہ ہے آپ کا، دیکھا ہوگا کہ ذہانت اور فطانت کے اعتبار سے بہت جو ہے وہ آگے ہوتے ہیں، لیکن اساتذہ کے ادب نہ کرنے کی وجہ سے، ایون کہ کتابوں کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے، کسی مسئلہ شرعی کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں. یعنی ایک کیا بیان کیا جائے کہ طالب علمی کے دور میں ایسے لوگ بالکل ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہیں کہ جب اساتذہ کسی مسئلے کی شرح و بست کر رہا اس کی تفصیل بیان کر رہے ہوتے تھے تو بسا اوقات طالب علمی کا دور ہوتا ہے تو وہ پیچھے بیٹھ کر جو ہے وہ کھکی کر کے ہنس رہے ہوتے تھے. اس مسئلہ شرعی کا ادب نہ ہونے کی وجہ سے یہ نوٹ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے علم دین کی جو توفیق تھی وہ چھین لی. وہ درس نظامی یا علم دین کی دوڑ کے اندر پیچھے رہ گئے. تو بعض اوقات بندے کو جو ہے وہ خصوصیات ملتی ہیں، بڑے خاندان سے بھی تعلق ہوتا ہے، ذہانت و فطانت بھی بہت ہوتی ہے اور بھی خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن بندے کا اپنا قصب، ادب، احترام، علماء کی بارگاہ میں حاضری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں اس پر قائم نہیں رہے کہ میں چونکہ اہل بیت سے ہوں، حضور کے جو ہے وہ گھرانے سے تعلق ہے، اب مجھے علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، بلکہ آپ صحابہ کرام علی مردوان کے پاس باقاعدہ سفر کر کے پہنچتے تھے اور پھر ان کی دہلیز پر سر رکھ کر بسا اوقات لیٹ جایا کرتے تھے. یہ انداز ہوتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو بندے کی محنت، اس کا جو قصب ہے وہ یقیناً بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. محنت، ہارڈ ورکنگ، کسب جیسے لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے کہ بندے کی اپنی کوشش، ایفرٹ جسے ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، تو یہ بھی ہونی چاہیے. تو ایفرٹ بھی ہو، دعائیں بھی ہوں، محنت بھی ہو اور ذہانت اور فطانت بھی اللہ کریم نے عطا فرمائی ہو تو بندہ جو ہے وہ کامیابی کی منزلیں چھو جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ سلو اینڈ اسٹیڈی آلویز ون دا ریس. یہ کہا جاتا ہے کہ آہستہ اور مسلسل چلنے والا ریس جو ہے وہ جیت جاتا ہے. کچھوے اور خرگوش کی جو سٹوری ہے یہ بڑی مشہور ہے. انگلش کیا، اردو کیا، سب میں ہی تقریباً جو ہے یہ پڑھائی جاتی ہے، عربی میں بھی موجود ہے. جی ہاں. تو بعد میں جو جس پوائنٹ کو میں ابھی چاہ رہا ہوں ہم غور کریں کہ اپنی ابیلٹی اور صلاحیت پر بندہ جو ہے نا وہ تکیہ نہ کر لے کہ جہاں جی ارے یہ کیا مسئلہ ہے، میرے لیے کیا پرابلم ہے، ہم تو یوں کر لیں گے. یہ کام کرنے میں 5 سے 10 منٹ چاہیے ہوں گے اور میں بالکل اس کو کر لوں گا. تو بعض اوقات بندہ کیا کرتا ہے، اس میں ابیلٹی ہوتی ہے، صلاحیت بھی ہوتی ہے. وہ کام جو کوئی اور جو ہے نا وہ 2 گھنٹے لگا کے کر رہا ہے، یہ 15 منٹ میں کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، کر بھی لے گا. تجربہ بھی پیچھے کیا ہے موجود ہے، اس کی نظیریں اور مثالیں بھی پیچھے موجود ہیں. اور پھر بندہ ڈیلے ٹیکٹس سے جب کام لیتا ہے اور وقت پر کام پورا نہیں کرتا اور اس کی نظر میں وہ 15 منٹس ہی جو ہے نا وہ ذہن میں ہوتے ہیں، لیکن پھر کبھی وہ 15 منٹس ملتے نہیں ہیں. تو ڈیلے ٹیکٹس جو ہے نا، یہ ڈیلے ٹیکٹس، کام پینڈنگ میں ڈالنا، کر لیں گے، پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے، تیاری ہے نا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ابھی سارا سال پڑھا ہوا ہے ہم نے، ہمارے لیے کیا جو مسئلہ، بس ایک دفعہ کیا ہے دیکھنا ہی ہے. تو یہ جو انداز چاہے اسٹوڈنٹ کا ہو چاہے کسی امپلائی کا ہو، یہ اس کی ترقی کے اندر بڑی رکاوٹ ڈالتا ہے. سر کیا فرمائیں گے آپ؟ تو ماشاءاللہ جی بالکل درست آپ فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ انسان کو چاہیے کہ وہ سیکھنے کا عمل جاری رکھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا آہستہ آہستہ جو ہے وہ ترقی ہوتی چلی جائے گی اور سستی کا شکار نہ ہو. جی.
اور اگر جو ہے وہ ایبلٹی موجود ہے، وہ صلاحیت موجود ہے، تو آدمی اس پر تکیہ نہ کرے کہ میں تو بڑا ذہین ہوں اور فٹافٹ جو ہے وہ امتحانوں کے قریب جو ہے وہ یاد کر لوں گا اور پاس ہو جاؤں گا. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ بڑی کامیابی نہیں پا لیتے. کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں پاتے. میں نے دیکھا ہے کہ معاشرے کے اندر جو مسلسل اپنی محنت جاری رکھتے ہیں نا، وہ اگر درمیانے ذہن کے بھی ہوتے ہیں، میں کن ذہن کا لفظ تو استعمال نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کم ذہین. جو کم ذہین ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ ذہینوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. وہ یوں کہ یہ جانتے ہیں کہ مجھے تھوڑا اسباق کی تیاری میں وقت لگتا ہے، تو اس لیے وہ وقت جو ہے وہ لگاتے ہیں، اس پر کوشش کرتے ہیں، تو ذہینوں سے آگے نکل جاتے ہیں. اچھا، پھر ایک اور چیز بھی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ادب بھی تھا اور پھر علم کی جستجو بھی تھی، اور پھر آپ کو ماحول بھی ایسا ملا کہ جس سے جو ہے وہ آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع ملا. میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی قدر کرتے تھے. اس وقت آپ کی عمر تقریباً 15 سال تھی. آپ ان کو اپنے صحبت میں رکھتے، اور جو مشکل مسائل ہوتے تھے نا، آپ جانتے تھے کہ یہ ذہین بہت ہے، اور معاملے کو آپ نے کہا کہ وہ جلدی آدمی جو ہے وہ کر لیتا ہے اور یہ جلدی مسئلہ حل کر لیں گے. تو آپ کو کہتے کہ یہ مسئلہ حل کرو، یہ مسئلہ، یعنی علمی جتنے مسائل آتے تھے وہ آپ کی طرف بڑھا دیتے تھے. اور آپ تھوڑا جھجکا کرتے تھے کہ میری تو عمر ہی کم ہے، اتنے بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہیں، کبیر صحابہ ہیں، تو میں تو بالکل جو ہے وہ ادنا ہوں، 15 سال کا بچہ جو ہے وہ نوجوان. تو آپ کبھی جھجکتے تو آپ ان کا حوصلہ بڑھاتے اور فرماتے کہ عمر کا چھوٹا بڑا ہونا یہ میٹر نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ پاک نے آپ کو صلاحیت دی ہے. اور پھر بڑی زبردست نصیحت کرتے کہ اپنے نفس کو حقیر نہ بناؤ، یعنی ہمت دیتے اور جو ہے وہ آگے بڑھنے کی جو ہے وہ تلقین کرتے. اور آپ جو ہے وہ جو مسئلہ آپ کی جو ہے وہ آپ کی طرف بڑھایا جاتا تھا، آپ فوراً اسے حل کر دیا کرتے تھے. اور جب کوئی مسئلہ حل کرتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کی تعریف بھی کرتے، ان کا حوصلہ بھی بڑھاتے. یعنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں بھی متاثر ہوتا ہوں کہ آپ کے اپنے بیٹے بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی عبداللہ ہیں، وہ بھی عبداللہ ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. کیا بات. تو یہ آپ کا بڑا پن تھا، اور جانتے تھے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو ایک تو دعائیں ملی ہوئی ہیں، اور پھر جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ سوچ، فہم، عقل عطا فرمائی ہے، اور پھر جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا جذبہ بھی ان کو ملا ہے. تو اگر میں کوشش کرتا ہوں تو یہ آگے جا کر مسلمانوں کے لیے کتنے زیادہ مفید ہوں گے. تو یہ ہوتا ہے جو دور رس نظر رکھنے والے ہوتے ہیں اور جو لوگوں کی تعمیر کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ اپنے بچے ہوں یا دیگر بچے ہوں جن کے اندر صلاحیت ہو، بچے یا دیگر آپ کے جس محکمے کے اندر آپ جو ہے وہ جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اس میں جو آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا حوصلہ بڑھائیں. اور آج جو ہے اچھا پھر اپنا نعم البدل بنانے کی کوشش کریں. اگر ہم تنظیمی جو ہے وہ حرارتی پر نظر ڈالتے ہیں تو جو نگران ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ماتحت اسلامی بھائیوں کی صلاحیتوں کے مطابق ان کا حوصلہ بڑھا کر ان کی تعمیر کریں کہ آج آپ ہیں، کل جو ہے وہ انہوں نے آپ کی مسند سنبھالنی ہے. ان کے اندر جتنی صلاحیتیں زیادہ ہوں گی، رب کی رحمت سے جو ہے وہ دین اسلام کو اتنا ہی فائدہ ہوگا، دعوت اسلامی کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. تو یہ بھی ہماری جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو تیار کریں تاکہ ان کے ذریعے بھی جو ہے وہ دین کی خدمت ہو. سبحان اللہ. اور صرف وہ جو پوائنٹ تھا کہ معاملات کو جو ہے اتنا ڈیلے نہ کر دیں کہ وہ پھر وہ جب ٹائم بندہ سوچ رہا ہو کہ ٹائم مجھے مل جائے گا تو پھر ٹائم ملے ہی نا. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں نا کہ وقت پر جو ہے وہ کام کریں گے تو اس کے اثرات زیادہ بہتر ہوں گے، اور اگر وقت پر جو کام نہیں کیا جاتا تو پھر بعض دفعہ جو ہے شرمندگی بھی اٹھانا پڑتی ہے نا. میں ابھی جو ہے وہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میرے ذمہ ایک کام لگا. کام اتنا بڑا نہیں تھا سلمان بھائی، اور میں نے کہا کہ میں ابھی کرتا ہوں. اور جب یہ شورا کا مشورہ سے فارغ ہوئے جمعرات والے دن اور میں اپنی سیٹ پر بیٹھا تو ایک اور رکن شورا آگے، ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ایک اہم موضوع تھا اس پر ہو گئی. اور عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ حاجی عبدالحبیب بھائی کے ساتھ مشورہ تھا.
صحیح. اچھا جو ہے وہ جو کام میرے ذمے لگا تھا مجھے چاہیے تھا کہ میں فوراً جمعرات والے دن کر دیتا، لیکن جو ہے وہ میں نے نہیں کیا. تو پھر جو ہے وہ جب رات کا وقت ہوا تو جو ہے ایک پوسٹ آئی، یعنی وہ جو ہے وہ ایک پیغام آیا کہ جو ہے یہ کام ابھی نہیں ہوا. تو پھر جو ہے وہ میں صبح آج جلدی اٹھ گیا تھا، میں نے کہا میں ابھی کرتا ہوں اس کام کو، کیونکہ کل پھر جو ہے جمعے والے دن پھر ایک مصروفیت ہے. تو پھر میں نے جو ہے وہ اس کو دیکھا اور میں نے کہا کہ ابھی جو ہے وہ میں چلا جاتا ہوں اور کرتا ہوں. نماز فجر کے فوراً بعد پھر میں نے یہ کام کیا. اور جب میں نے کام دیکھیں، اب میں ابھی سلسلے میں آنا تھا، تو یوں اگر وقت پر کام کیا جائے تو پھر ہمیں شرمندگی نہیں اٹھانا پڑے گی، ورنہ جو ہے وہ آدمی بھول بھی جاتا ہے اور پھر جو ہے آدمی کو شرمندہ بھی ہونا پڑتا ہے. وقت بھی تنگ ہو جاتا ہے سر. جیسے آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ ٹائم سلاٹ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ خالی ہے، لیکن وہ ٹائم سلاٹ بھرنے میں پھر کبھی ٹائم لگتا نہیں ہے بعض اوقات. جیسے جس طرح آپ نے فرمایا رکن شورا آ گئے یا کوئی اور بندے کی مصروفیت آ جاتی ہے، یا ویسے بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا کہیں چلا جاتا ہے، کوئی اور آ جاتا ہے، کوئی اور کام آ جاتا ہے اس ٹائم پہ ارجنٹ کرنے میں. تو بہرحال ڈیلے ٹیکٹکس جو ہیں یہ اسٹوڈنٹس کے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے، امپلائی کے اندر بھی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایبلٹی عطا فرمائی ہے، اس کا بھرپور یوٹیلائزیشن وقت کے اعتبار کے ساتھ جب بندہ کرتا ہے تو کامیابی حاصل کرنے میں الحمدللہ رب العالمین اس کے یوں بولیے کہ چانسز یہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور جو لیٹ معاملات کرتا ہے تو بس پھر وہ یا تو آر ہے یا پھر کیا ہے، پار ہو جائے تو اللہ کرے ہو جائے، ورنہ آر تو پھر ہے ہی ہے. تو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو مشکل میں لانے کی اور اپنے آپ کو پریشان کرنے کی. اللہ پاک ہمیں عافیتیں عطا فرمائے. وقت کی قدر کر لیں. مقولہ بھی ہے نا اس میں کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑیں، کل دوسرا کام ہوگا. دوسرا کام ہم اس میں کہتے ہیں نا طلبہ کرام کو کہ جو آج کا سبق آج نہیں یاد کر سکا، وہ آج اور کل کا سبق دونوں ملا کے کل کیسے یاد کر سکے گا. ایسا ہی تو اسی دن کا کام اسی دن میں کرنا چاہیے، جیسے آپ فرما رہے ہیں. ایسی بات. اللہ برکت دے آپ کو. آمین. بات بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. میں نے ایک لینگویج سیکھنے کے لیے سر ذہن بنایا. صحیح. لینگویج سیکھنے کے لیے جو کام تھا وہ بڑا آسان تھا، اور وہ یہ تھا کہ روز کا ایک لفظ آپ کو یاد کرنا ہے. صحیح. تو وہ روز کا ایک لفظ جو ہے وہ ہوتا تھا. اچھا اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں، پھر میں نے جو ہے نا وہ میں نے کہا روز کا ایک لفظ ہے تو یہ 6 دن کے کتنے لفظ بنے؟ 6. تو میں نے اپنے آپ سے کہا یار یہ اتنے جوگے بھی آپ نہیں ہیں کہ آپ 6 لفظ جو ہے وہ ایک دن میں جو ہے وہ یاد کر سکیں. کر سکتے ہیں، کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ لفظ جو روزانہ یاد بھی کرنا تھا، دہرانا بھی تھا، پریکٹس بھی کرنی تھی، اب وہ 6 پہ چلا گیا. یعنی 6 دن 6 لفظ. پھر میں نے جو ہے وہ ایک مرتبہ یہ سوچا، میں نے کہا یار یہ 12 دن میں کتنے لفظ ہوئے؟ 12 دن. اب 12 دن میں 12 لفظ ہوئے، تو یہ میں ایک دن میں 12 لفظ بھی یاد نہیں کر سکتا. کر تو سکتا ہوں. چلے ٹھیک ہے. بہرحال وہ روزانہ کا ایک ورڈ وہ تو جو تھا وہ تو جمع ہوتا رہا. یعنی وہ 1 سے 6 پر گیا، 6 سے 12 پر گیا، اور پھر 12 کے بعد پھر کیا ہے وہ رہ ہی گیا. تو یوں جو ہے نا یہ زندگی میں فیلیئرز بعض اوقات آتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ آپ کو وقت کوئی ایسی بات جو ہے وہ سکھائے، تو وہ جن کے اوپر سے ہو کر ایک معاملہ جو ہے گزر چکا ہے، تو میرا خیال ہے اسے سیکھ لینا چاہیے. قصص الاولین موعظۃ للآخرین. پہلوں کے قصے بعد والوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے. تو جو ایک لفظ روز کا سیکھنا ہے نا، اس کو بھی بندہ ڈیلے ٹیکٹس پہ ڈالے گا، یا اس کو لیٹ کرتا جائے گا، پینڈنگ میں ڈالتا جائے گا. یوں کر لیں گے تو 30 لفظ ہیں. ایک دن میں 30 لفظ یاد کرنا کون سا مشکل کام ہے بھائی؟ ایک دن میں 30 لفظ یاد کرنا مشکل کام نہیں ہے. اس ایک دن میں 30 لفظ یاد کرنے کا ٹائم، اور پھر ان کی دہرائی کا ٹائم، اور پھر ان کی پرفیکشن کا ٹائم، اور پھر اس کو جو ہے وہ اپنی زبان میں فلوئنٹ جو ہے وہ رکھنے کا ٹائم، یہ ملنا پھر یہ ایک کام اپنی جگہ پر ضرور ہے کہ جو شاید ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو بڑی اچھی بات کی وسیم بھائی نے بھی. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سیکھیں، وقت کو ضائع نہ کریں، فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں اور فروٹفل کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں، اور سٹرگل سے اور محنت سے کبھی جی نہ چرائیں، ورنہ سٹرگل نہ کرنے والے، محنت نہ کرنے والے ذہین ہی کیوں نہ ہوں، ناکام ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے۔ سلمان بھائی یہ ارشاد فرما دیجئے کہ تفسیر کے حوالے سے کون کون سے صحابہ کرام علیہم رضوان مشہور ہیں، اور کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی کتاب بھی ہے تفسیر کے حوالے سے؟ جی استاد صاحب۔ تفسیر ابن عباس مشہور ہے جو آپ کی طرف منسوب ہے، اور دیگر صحابہ کرام جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو بھی قرأت قرآن کے تعلق سے ان کا بڑا مقام ہے، واہ واہ، اور جمع قرآن میں ان کا بڑا کردار رہا، سبحان اللہ۔ اور بھی صحابہ اکرام ہیں جو اس میں ہیں، لیکن جو شہرت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفسیر تعویل کے اعتبار سے ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ تو یوں دیکھا جائے تو افضل المفسرین جو ہیں وہ آپ ہی ہیں۔ کیا بات، اور یہ بس اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے، جس کو جو عطا فرما دیتے ہیں۔ کیا بات، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو اللہ پاک نے فقہ کی دولت عطا فرمائی، اور فقہ حنفی جو ہے اس کی اکثر روایات جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مل جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو ہی بڑا جو ہے وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اسے کہا جاتا ہے عبادلہ مدینہ، یعنی مدینہ منورہ کے وہ صحابہ جن کا نام عبداللہ تھا، یعنی عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو اللہ پاک نے جو ہے وہ ان عبادلہ مدینہ کو بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہر ایک جو ہے اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ دیکھا جائے تو یعنی مفتی بھی تھا، مفسر بھی تھا، اور جو بھی جو ہے وہ یہ تو بعد میں آئے کہ مفسر ہے، محدث ہے، تو ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے اندر موجود ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ ان کو شوق بھی عطا فرمایا تھا علم حاصل کرنے کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی سے پیچھے نہیں تھے، اللہ پاک نے ان کو بھی بڑی فقاہت عطا فرمائی تھی، اور فقاہت کے ساتھ ساتھ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بہت بڑی متبع سنت تھے۔ یعنی جو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ بہت زیادہ جو سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی اداؤں کو ادا کرنے والے ہیں، ان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ جی کون؟ میرا نام ہانیت آریہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ آپ مجھے یہ سنا دیں، مدینے مجھوں کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں، جزاک اللہ خیرا۔ آمین، مرحبا۔ جی محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کلے اکثر صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ نعت کا اسلامی بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سناتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ۔ جی کال لیتا ہے۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ مرحبا اپنی خوشبوئیں مہکا رہا ہے۔ نعت خوان اسلامی بھائی سے ایک عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں کہ سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ میسیج بھی لیتا ہوں، بڑا پیارا کلام فرمائش کیا آپ نے ماشاءاللہ، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، یہ کلام سنائیں۔ خانپور شہر سے فرمائش ہے کلام کی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ واہ سبحان اللہ۔ وقوف عرفہ جب مکمل ہو جائے نا اور مغرب کا ٹائم ہو جائے اور پھر آگے مزدلفہ کی طرف کوچ کرنا ہو تو اس وقت اس کلام کو پڑھنے کا ایک اپنا ہی ذوق ہے۔ سبحان اللہ، اللہ برکت دے۔ آمین آمین آمین۔ پاک پتن سلی رضا بھائی ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ کلام سننا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، اللہ برکت دے۔ آمین، شکریہ۔ کال بھی لیتے ہیں۔ میرا محمد سلیم ہے، ناسنا دیں کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ۔ محمد سعد بھائی ہیں سرگودا سے اور ان کو کلام سننا ہے، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر کلام سنائیں، وہاں بھچرا سے میسج ہے۔ مرحبا۔
حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی کلام سنائے اٹک سے یہ میسج ہے۔ مرحبا، جن کا لقب ہے مصطفیٰ صلی علی محمد، جن سے ہمیں خدا ملا صلی علی محمد، یہ کلام ان کو سننا ہے۔ علی شداد بھائی کو کرے چارہ سازی زیارت، کسی کی کلام سنائیں، لاہور سے میسج ہے، بہت شکریہ جی۔ کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد احمد علی ہے، میں لالا موسیٰ سے بول رہا ہوں۔ آپ مجھے کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے، آپ مجھے ایک کلام سنا دیں، حج کا شرف کر دو ہوتا۔ مرحبا، اللہ آپ کو برکت دے جی۔ شعیب بھائی ہیں اور ان کو کلام سننا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، یہ کلام سنا ہے۔ مظفر گڑھ سے میسج ہے، سبحان اللہ۔ مظفر گڑھ آپ کا علاقہ بھی ہے نا؟ جی جی، علی پور تحصیل ہے مظفر گڑھ کی، وہاں سے تعلق ہے ہمارا، تعلق وہاں سے، اب تو کراچی ضلع مظفر گڑھ تھے، ضلع مظفر گڑھ ہمارے یہاں بھی پہلے لگتا تھا، اب ہمارا ضلع الگ ہو گیا ہے، کوٹدو۔ اچھا، کوٹدو کے پہلے اسی کی تحصیل تھا۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ تو ابھی کوٹدو ضلع بن گیا؟ جی صحیح ہو گیا جی، وزیر آباد بھی ضلع بن گیا ویسے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، کلام سنا دیں، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے۔ واہ سبحان اللہ۔ کال بھی لیتے ہیں جی۔ میرا نام دعا فاطمہ تاریہ ہے، میں لیا سے بات کر رہی ہوں۔ آج یہ کلام سنا دوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کھائے کیوں۔ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ۔ آپ یقین مانے، اللہ کو جان دینی ہے، یہ کوٹدو کا انہوں نے نام لیا نا تو آگے میں لیا کہنے ہی والا تھا، تو آپ کی کال آ گئی، ماشاء اللہ، کیا حسین اتفاق ہے یہ۔ کوٹدو کے قریب ہی ہے لیا۔ جی جی، چلیں آگے چلتے ہیں۔ کال۔ میرا نام علی رضا طاری ہے، میں سات رباط سے بات کر رہا ہوں۔ میری ناکفم بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ کچھ کلام حضور شامل فرمائیں۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا اگر جانا مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، مدینہ یاد آیا آقا، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، ساحل سے آتے آتے موجوں کو چوم لینا، موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا،
کو چوم لینا سلطان انبیاء سے محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا اور کہنا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم یا رسول اللہ مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہمیں اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی ہم غریبوں کی عید ہو جائے مدینہ یاد آیا آقا مدینہ یاد آیا ہے پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے تمنا تو یہی ہے یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے واپس میں نہیں آؤں گا واپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہی ہے سوچا تو یہی ہے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے ہیں گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے نظارہ تو یہی ہے ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں ایک خاص مہک آنے لگی
تو یہی ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور نمی آنکھوں کی بڑھتی جا رہی ہے، نمی آنکھوں کی بڑھتی جا رہی ہے، یقیناً پھر بلاوا آ رہا ہے، یقیناً پھر بلاوا آ رہا ہے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، یہ چکی سیدہ سیدہ، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ مدینہ کے ناظرین، آپ کو ہم ابھی ایک ویڈیو پیکج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں حج کے حوالے سے، اور بڑا پیارا ویڈیو پیکج ہے، اور سر مجھے ایک بات جو ہے وہ بڑا ذوق دے رہی ہے۔ ابھی یہ 2 دن پہلے کی غالباً بات ہے، ایک اسلامی بھائی سے جو ہے وہ میری ملاقات ہوئی، بدھ کے دن کی ہی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے وہ حج کر چکے ہیں، صحیح، اور حج قران بھی کر چکے ہیں، 2023 میں انہوں نے حج قران جو ہے وہ کیا تھا، ماشاءاللہ۔ تو مجھے اس لیے یاد ہے کہ 2023 میں جب میں انہیں ملا تو یہ احرام میں ہی تھے، صحیح، انہوں نے کہا کہ میں نے حج قران کی نیت کی ہے، تو پھر اچھا میں نے خوشبو لگائی، تو میں نے کہا مجھے مطلب ہاتھ نہیں لگائیے گا، کیونکہ وہ احرام کی جہاں خلاف ورزی حج قران والا کرے گا وہاں اس پر 2 دم ہو جائیں گے۔ مشہور یہ ہے کہ حج قران والا کوئی بھی غلطی کرے تو اس پر ڈبل جرمانہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ امیر السنت نے اس کی تفصیل جو ہے وہ رفیق الحرمین میں بیان فرما رکھی ہے، اس کا خلاصہ نچوڑ یہی ہے کہ اگر احرام کی خلاف ورزی کرے گا حج قران والا تو اس پر ڈبل جو ہے وہ جرمانہ ہے، ڈبل دم ہے، ٹھیک ہے۔
تو احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی کے حوالے سے یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. تو بہرحال سر انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سال حج کا ارادہ نہیں تھا، لیکن ہم نے وہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ دیکھا ہے، اور حج کے حوالے سے جو ہم نے کیا منگل والے دن، انہوں نے کہا کہ میرا بھی ذہن بن گیا، میرے گھر والوں کا ذہن بھی بن گیا، اور ہم جو ہے وہ کوشش میں ہیں کہ ہمارا حج کا سفر جو ہے وہ ہو جائے. اور انہوں نے کہا کہ میرے گھر والوں نے کہا کہ میرے پاس جو جمع پونجی جتنی بھی ہے میری، تو وہ میں بھی آپ کو، یعنی جتنا جیب خرچ اسلامی میں نے گھر پہ جمع کرتی ہیں ہوتا ہی ہے، تو وہ میں آپ کو پیش کرتی ہوں، وہ میں دیتی ہوں، تو آپ اپنا بھی کریں اور اپنے ساتھ جو ہے نا وہ میرا بھی کریں. تو یہ مدنی چینل کی برکت سے آپ دیکھیے الحمدللہ جب ذکر خیر ہوتا ہے، نیکی کی دعوت کا پیغام ہوتا ہے، نیکیوں کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر لوگوں کا نیکی کرنے کا ذہن بھی بنتا ہے. اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے، ذالک فضل اللہ، اللہ پاک کا یہ فضل ہے کہ اللہ کریم نیکی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور نیکی کرنے والا ذہن بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ایک جو پرابلم ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ لوگوں پر ہر فرض حج جو ہے فرض ہوتا ہے، لیکن مختلف جو ہے وہ اپنے مسائل سامنے لے آتے ہیں کہ بچی کی شادی کرنی ہے، بچے کا گھر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو اس طرح کے جو ہے وہ مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے جو حج فرض ہے اس کی ادائیگی میں وہ دیر کر دیتے ہیں. اور مسائل اس طرح کے ہیں سلمان بھائی کہ ایک دفعہ ڈیلے ہو جائے، جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ وقت پر کام کیا جائے، تو ایک ہمارے ریلیٹیو ہیں، انہوں نے جو ہے ان پر حج فرض ہو گیا. میں نے پوچھ بھی لیا کہ حج آپ پر فرض ہے؟ کہنے لگے ہاں فرض ہے. میں نے کہا اگلے سال پھر آپ نے حج ضرور کرنا ہے، لیکن اگلے سال ان کے کاروبار کے حالات ہی ایسے ہو گئے کہ وہ حج پر ہی نہیں جا سکے، اور آج تک جو ہے وہ نہیں جا سکے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو وقت ہے اس پر فوراً جو ہے فرض کی ادائیگی کر لیں، ورنہ زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے نا سلمان بھائی کہ حج فرض ہو اور ہم اس کے باوجود جو ہے وہ مختلف جو ہے اپنے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے حج کو ڈیلے کرتے رہیں اور ایک وقت آئے کہ رقم بھی ہے، ہم جا بھی سکتے ہیں، ہمارے پر فرصت بھی ہے، دن بھی ہے، لیکن سید ہی نہیں ہے. جب سید ہی نہیں ہوگی تو پھر جو ہے وہ اگر حج کرنے چلا بھی گیا، اور جانا بھی چاہیے اگر جو ہے ممکنہ صورت ہے، لیکن پھر جو حج کی ادائیگی جوانی کے عالم میں بندہ کر سکتا ہے، جیسے امیر علیہ سنت نے فرمایا تھا کہ حج تو جوانوں کا ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ حج جو ہے وہ کوئی آسان جو ہے وہ نیک عمل جو جیسے اعمال ہوتے ہیں نا، تو حج کوئی ایسا آسان عمل بھی نہیں ہے کہ منٹوں میں ہو جائے، یا پھر جو ہے وہ جب ہوتا ہے جو کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ تھکاوٹ کیا کہتی ہے. جب آدمی جو ہے مینا سے لوٹتا ہے سلمان بھائی تو پاؤں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو پاؤں بھی جو ہے وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں چین بول جاتے ہیں، اتنی تھکاوٹ جو ہے وہ لگ جاتی ہے. یعنی آج کل حج ادا کرنا آسان ہے جو ہے سابقہ جو سالوں کی بنسبت، ایسی بات. تو قدیم زمانے میں اس سے بھی مشکل تھا، لیکن آج کل کے اتنے جدید دور کے باوجود بھی جو ہے وہ تھکاوٹ کتنی ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک جو ہے وہ شوق عطا فرمائے اور جوانی میں ہی جو ہے وہ حج کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین آمین. اور بوڑھوں اور بالخصوص ایسے جو چل بھی نہیں سکتے اور پھر بیمار بھی وہ انتہا درجے کے ہیں، ان کو ساتھ لے جانے میں شرعی رہنمائی ضرور لیں کہ مرض بھی بتائیں، صورتحال بھی بتائیں، اور اس کے مطابق پھر جو ہے نا وہ انداز جو ہے وہ اختیار فرمائیں. سر بڑی آپ نے ریلیونٹ بات کہی ہے، اس پر میں ایک بات کر کے کنکلوژن ہو جائے گا. بہت لوگوں کو ہم نے بالخصوص رمی جمعرات کے بعد جب واپس جو ہے وہ آ رہے ہیں تو میں نے دیکھا ایک جو ہے وہ نوجوان ہے، اور ویسے بھی بندہ خود بھی چل کے اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، پھر جو آپ نے کام آپ کی روٹین اگر نہیں ہے کوئی ہیوی کام کرنے کی، جیسے ویل چیئر چلانا ایک کام ہے، ٹائم ٹیکنگ کام ہے، تو انہوں نے وہ بیچارے اب ان کی والدہ بھی اور وہ خود بھی وہ بیچارے کیا ہو گئے ادھر مطلب بیٹھ کے. جب بیٹھتے بھی پھر وہاں ظاہر سی بات ہے رستے میں بیٹھیں گے ادھر لوگ بیٹھتے بھی نہیں دیں گے نا، وہ ان کی بھی ذمہ داری ہے بھئی اگر ہم 10 بندے وہاں بیٹھ جائیں گے رستہ کیا ہو جائے گا، تنگ ہو جائے گا. ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں تھک گئے اور یہ بیٹھتے بھی نہیں دے رہے، لیکن وہ بیچارے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کو بھی بیچارہ تو جو میں نے کہہ ہی دی ہے جو بھی بات ہے، تو یہ 20 بندے یہاں بیٹھ جائیں گے رستہ تنگ کر دیں گے، جو پیچھے آنے والے افراد ہیں ان کے لیے پرابلم ہو جائے گا، یہ بھی پرابلم میں آئیں گے وہ بھی آئیں گے، تو وہ پھر نہیں بیٹھ دیتے. وہ بعض اوقات ہم لوگ بھی ان پر جو ہے نا اس طرح ریئیکٹ کر جاتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، سمجھنے والی بات ہے. بہرحال وہ ہے نا جی بس پاؤں تھک گئے اور بندہ اب ہمت ہی ختم ہو گئی، اس نے کیا کرنا.
انہوں نے صرف 1000 ریال میرا خیال ہے وہ اس پر ویل چیئر پھر انہوں نے جو ہے نا وہ کروائی. 1000 ریال پہ ویل چیئر کروائی, اور 1000 پر تھی یا 500 ریال پر تھی, اب یہ مجھے تھوڑا مشتبہ ہو گیا. تو پھر وہ وہاں سے جو ہے نا وہ آگے ان کا وہ معاملہ جانے کا ہوگا. تو اتنی رقم بھی لگتی ہے. پھر بندہ جو حال بے حال اس کا ہو رہا ہے وہ ساتھ میں کیا ہے, ایک الگ معاملہ ہے. تو بہرحال کچھ تیاری بھی کر لینی چاہیے. چلنے پھرنے, جو حاجی بالخصوص حج کے لیے جا رہے ہیں, آپ تھوڑا چلنے پھرنے کا معمول بنائیں, اور کچھ کام چل کے بھی کریں. بالخصوص وہ جو ہر وقت موٹر سائیکل پر جنہوں نے آنا جانا ہے, تو وہ کم از کم دودھ لینے جا رہے ہیں, دہی لینے جا رہے ہیں, گھر کا سامان سبزی لینے جا رہے ہیں, تو یہ چل کے جائیں, پیدل چل کے جائیں, اور یہ سمجھیں کہ گویا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ایک پریکٹس کر رہے ہیں چلنے کی. اس ٹائم بہنیں بھی گھر میں کوئی اس طرح کا انداز بنائیں, کچھ جو ہے نا وہ چلنے کا معمول بنائیں, ورنہ پھر جب وہاں چلنا پڑتا ہے صحیح میں بھی پھر جو ہے نا وہ بندے کا حال بے حال ہو جاتا ہے. تو تھوڑی پریکٹس یہ تھوڑی کریں گے. یہ بھی حج کی تیاریوں میں سے کیا ہے, ایک تیاری ہی ہے. مسائل بھی سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل بھی کریں, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں وہ ہم کرتے چلے جائیں گے. تو پھر زندگی میں آدمی کے پاؤں اتنے نہیں تھکتے اللہ جو تھکاوٹ لگتی ہے نا وہاں. اچھا, سعی کے اندر بھی جیسے آپ نے کہا ہے, سعی کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے, اس پہ بھی جو ہے پاؤں تو تھکتے ہیں, تھک جاتے ہیں. لیکن جو ہے وہ عبد الوحید عباسی جیسا کوئی مبلغ ساتھ ہوگا تو وہ حوصلہ بڑھائے گا کہ یہ کر لے وہ کر لے. اچھا سلمان بھائی, وہ ہوا یوں کہ ہم نے ایک دن میں 2 عمرے کر لیے, یہ پہلا موقع تھا, تو اتنی تھکاوٹ ہو گئی تو عبد الوحید عباسی صاحب سے میں نے کہا کہ یہ ایسا نہ آپ کروائیے گا کہ آدمی اگر جو ہے وہ اتنا تھک جائے گا تو پھر اگلے دن نہ کر سکے گا, ذوق بھی نہیں, پھر ذوق بھی نہیں رہے گا. تو اس لیے جو ہے وہ آدمی اللہ پاک جذبہ عطا فرمائے. وہ دن تو ہیں نیکیاں کمانے کے. تو آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے کہ یہیں پر ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے. ہو سکے تو چپل پہن کر بھی جو وہاں پر چپل پہننے ہیں وہ والی چپل بھی یہاں پر کچھ استعمال کر لی جائے, تو یہ بھی جو ہے وہ کافی جو ہے فائدہ دیتی ہے. سبحان اللہ, اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. حاجی عبد الوحید کا ذکر فرمایا استاد صاحب نے, تو حاجی عبد الوحید جیسا جو ہے نا وہ حاجی ہو تو کیا ہی بات ہے. روزے بھی رکھ رہا ہے, عمرے بھی کر رہا ہے, گرمی بھی ہے. انہوں نے اپنی روٹین, کہنے والے سمجھا رہے ہیں کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں تو کیا ہو جائیں گے, کمزور ہو جائیں گے, لیکن انہوں نے اپنی روٹین برقرار رکھی. بندہ ہر روز عمرہ کرتے تھے, ایسی بات ہے. اور روزے بھی صرف انہوں نے جو رکھے وہ بھی اپنی بہت زبردست ایک بات ہے. بندے کو بعض اوقات اپنی کیپیسٹی اور اسٹیمنے کا پتہ ہوتا ہے. سخت جان لوگ جو ہوتے ہیں جی جی, وہ پھر ایک اسی طرح کا معاملہ ہے ماشاءاللہ. تو یہ کیپیسٹی ہو بندے کی, اور صحت اجازت دے, اور ہمت بھی بندے کے اندر ہو, تو بالکل یہ روزہ بھی رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ جو عمرہ ہے وہ بھی کریں, طواف بھی کریں, برکتیں پائیں. سبحان اللہ. وہ حاجی جو صاحب سے جو قباء مسجد بھی چلے جاتے تھے, اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پہ بھی پیدل چلے جاتے تھے. وہ جو خصوصی مجلس کے اسلامی بھائی تھے, حنیف بھائی, حنیف بھائی بڑے مجاہد تھے, غار حرا پر پہنچ گئے. اللہ اللہ. اور جو ہے وہ ہم تو بھی انتظار ہی کر رہے ہیں, سوچ ہی رہے ہیں, وہ اوپر سے ہو کر بھی آ گئے. واہ جی واہ. حنیف بھائی کے لیے تو ہمارے ایک جو ہے وہ حاجی عثمان مدنی ہیں, حاجی عثمان تاریخ میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار, انہوں نے کہا کہ حاجی حنیف بھائی کے حوالے سے میں جو ہے وہ عرض کروں گا کہ ان کو ٹریول کے لیے جو ہے نا وہ کوئی سہولت نہ دی جائے کہ یہ بائی فٹ ہی ہر جگہ جو ہے نا یہ جا سکتے ہیں, پیدل ہی جو ہے وہ چلے جائیں گے. تو یوں محبت والا ایک ماشاءاللہ ایک معاملہ تھا, اور کیا خوش اخلاق اسلامی بھائی تھے, مسکراتے ہوئے ماشاءاللہ نظر آئیں. اور دعوت اسلامی کے جنی ماحول کی برکت بتاؤں آپ کو کہ ذمہ داران اور ماشاءاللہ پاکستان زدہ کے ذمہ داران اراکین شورا بھی تھے, لیکن آپ یقین مانیے یعنی پورے سفر حج میں کسی بندے سے اونچی آواز اگر بندہ بولے نا کہ آپس میں جو ہے نا کوئی ہو رہا ہے, کہتے ہیں نا برتن ساتھ بندہ رہتا ہے تو بچ جاتے ہیں, تو کوئی برتن بچتا ہوا مجھے تو سنائی نہیں دیا اتنے عرصے میں. محبت سے, شفقت سے, پیار سے. گرمی بھی ہے, دھوپ بھی ہے, تھکاوٹ بھی ہے, سفر بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذوق بھی اپنا کیا کرنا ہے, اس کو بڑھانا ہے. یہ اپنا ذہن بنا لیں آپ. میں عرض کر رہا ہوں یہ گرمی جو آج کل پڑ رہی ہے نا, گویا کہ سمجھیں کہ یہ تجربہ جو ہے نا وہ دے رہی ہے, تو اس کو بھی تھوڑا گرمی برداشت کرنے کا بھی اپنا ذہن بنا لیں. وہاں جب اور پھر اگر دھوپ میں کوئی نکل پڑے جیسے طواف کرنے کے لیے, تو دھوپ میں اگر طواف کر رہے ہیں تو پھر اپنے ساتھ پانی بھی جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. زمزم شریف سبحان اللہ وہاں اپنے پاس رکھیں, سر پہ بھی تھوڑا تھوڑا جو ہے نا ڈالتے رہیں.
عموماً بندہ جب عمرہ کرتا ہے تو حلق کروا لیتا ہے، اور حلق کروا لینا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ حلق کروانے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا دی ہے۔ تو حلق کروا لیا، پھر اب دھوپ جب پڑتی ہے سر پر براہ راست، چھتری بھی بندے کے پاس نہیں ہے، اور پھر ازدحام بھی بعض اوقات جو ہے وہ ہوتا ہے، تو پھر بندہ جو ہے نا وہ تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں اپنے آپ کو گرمی کے حوالے سے بھی تھوڑا تیار کریں، پریپیئر کریں، اور اگر آپ کے ساتھ ضعیف یا کمزور لوگ ہیں، عورتیں ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، بالخصوص عورتیں ہیں، خواتین ہیں، تو ان کو لے کر کے بھیڑ میں جو ہے نا وہ اپنی انٹری دینے سے آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ بھیڑ گزر جائے تو پھر آپ اپنا سلسلہ کار رکھیں، ورنہ بڑی آزمائش ہو جاتی ہے۔ مجھے وہ مائی صاحبہ وہ بھولتی نہیں ہیں، وہ اماں جی مطلب بہت بزرگ جو ہے وہ خاتون تھیں وہ، اور وہ صاحب جسے یوں بولیں کہ طواف کے دوران نہ جی وہ یعنی جسے بولے وہ بیٹھ گئیں اور وہ جو ہے نا وہ ہانپ رہی تھیں۔ اللہ اکبر، میں نے ان کو دیکھا تو میرے پاس پانی تھا، تو میں نے پھر زمزم شریف ان کو میں رکھتا تھا بوتل میں، کہ کوئی بھی حاجی جو لگے کہ تھوڑا پریشان ہے یا گرمی جس کو لگ رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا زمزم شریف ٹھنڈا بندہ پیش کرتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ میں ان کو پیش کیا، تو اس سے مجھے یوں یہ سیکھنے کو بات ملی کہ ہمارے ساتھ اگر خواتین ہیں یا بزرگ خواتین ہیں تو پھر یہ گرمی والا اور جو ازدحام والا جو وقت ہے اس سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، بچنا پڑے گا، اور اس کی مینجمنٹ کرنی پڑے گی۔ رات میں کر لیں۔ بڑی پیاری بات کی سر، اب یہ بات سے بات نکل آئی، مجھے ایک اور بھی دل کر رہا میں، ہم جب عرفات سے مزدلفہ شریف آ رہے تھے نا جی، تو بلالی لوگ تھے، تو وہ ایک بچی تھی چھوٹی سی، اور وہ یوں رو رہی ہے استاد صاحب کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اچھا، مزدلفہ میں جب انٹر ہو رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ لوگ وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس سے رستہ بھی کیا ہو جاتا ہے، کنجسٹڈ ہو جاتا ہے۔ آپ یقین مانے استاد صاحب، وہ بچی کے رونے نے نا مجھے، میں تو بچے روکتے ہیں تو مجھے ویسے ہی مضطرب ہو جاتا، وہ ہو جاتی کیفیت۔ تو میں نے ہمت کر کے زمزم شریف میرے پاس تھا بوتل جی، ہاٹ اینڈ کول بوتل رکھی تھی میں نے، وہ نکال کے میں نے ان کو کہا، تو میں کہتا تھا ماؤ زمزم، تو یہ عشری بھا یہ بچی کو کیا کریں پلائیں۔ اور اب انہوں نے بچی کو وہ پانی پلایا، اس نے پیا، بچی خاموش ہو گئی، آپ یقین مانیں، اور مطلب ایک سکون جو ہے نا وہ یوں بولے مجھے بھی آ گیا، ان کو بھی یقیناً نہیں آیا ہی ہوگا۔ تو یہ پانی بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، خود پینے کے لیے بھی اور دوسروں کو پلانے کے لیے بھی۔ اللہ یہ ہمیں نصیب فرمائے۔ باتیں دیکھیں، یہ ذکر چلے گا، چلتا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ابھی اتوار کو جو کمنگ سنڈے ہے انشاءاللہ حج تربیتی اجتماع بھی ہونے جا رہا ہے۔ عبدالحبیب بھائی انشاءاللہ الکریم مرکزی مجلس شورا کے نگران ہیں اور بڑے تجربہ کار حاجی ہیں ماشاءاللہ الکریم، حج تربیت بھی فرمائیں گے، تو یہ بھی آپ نے دیکھنی ہے۔ اور پھر انشاءاللہ رات کو محفل مدینہ بھی ہوگی انشاءاللہ الکریم، یہ براہ راست مدنی چینل پر، یہ بھی آپ دیکھیں۔ کراچی کے جو حجاج کرام ہیں یہ بالخصوص یہاں آئیں، تشریف لے آئیں، یہاں فیضان مدینہ میں جو ہے وہ سامنے بیٹھ کر کے اس میں شرکت فرمائیں، اور اس کے علاوہ جہاں پر بھی آپ ہیں اور حج کا آپ کا سفر ہے تو آپ جو ہے وہ اپنی تیاری فرمائیں، اور حج تربیتی اجتماع میں ضرور جو ہے شرکت فرمائیں، مسائل بھی سیکھیں، اپنے اندر کیپیسٹی پیدا کریں۔ اور آئیے ایک بڑا پیارا سا اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک ویڈیو پیکیج ہے حج کے موضوع پر ہی، یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی۔ 6 سن ہجری میں یہ حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے تو ایک خواب دیکھا، ٹھیک ہے، اور اس خواب میں یہ دیکھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ گئے، عمرہ کیا، طواف کیا، اس کے بعد حلق کیا، تقصیر کی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب صحابہ کرام سے بیان فرمایا تھا، تو سارے خوش ہو گئے، کیونکہ ہجرت کے بعد سے لے کے مکہ مکرمہ مسلمانوں کا جانا نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب وہ صلح وہ اس سال پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 1400 یا 1500 صحابہ کرام کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ کی طرف گئے، لیکن مکہ مکرمہ سے پہلے حدیبیہ کے مقام پہ کفار نے روک دیا اور انہوں نے عمرے کی اجازت نہیں دی، اور وہاں پر پھر صلح حدیبیہ ہوئی، جس کا ایک اپنا طویل واقعہ ہے۔ تو وہاں سے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے، اور اس کے بعد پھر 7 سن ہجری میں وہ جو پچھلے سال کا عمرہ تھا اس کی قضا کے لیے ٹھیک ہے آپ دوبارہ جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ پچھلے سال جتنے لوگ میرے ساتھ گئے تھے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس سال عمرہ قضا کے اندر میرے ساتھ ضرور جائیں۔ اچھا، تو جو چند ایک اس میں سے شہید ہو گئے یا کوئی وفات پا گئے صحابہ کرام وہ رہ گئے، باقی جملہ صحابہ کرام نے پھر شرکت کی۔ اور یہ میرا خیال ہے ہجرت کے بعد پہلا عمرہ تھا
جی جی، یہ ہجرت وہ جو 6 سن ہجری میں کرنا تھا وہ بھی پہلے ہی تھا، تو وہ ہو نہیں سکا، تو اب اس کے بعد 7 سن ہجری کے اندر 7 سال بعد نبی پاک مکہ پاک آئے، تو عمرۃ القضاء کے لیے آپ گئے، اور یہ تھا 7 سن ہجری کے اندر. پھر 8 سن ہجری میں فتح مکہ ہوئی. ٹھیک ہے، تو فتح مکہ کے موقع پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور وہ چند دن کا جو ہے نا وہ جو سارا فتح کا اور دیگر معاملات تھے وہ کرنے کے بعد واپس آ گئے. اور 9 سن ہجری میں اب حج کس سال فرض ہوا، اس کے بارے میں 2 قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ 9 سن ہجری میں فرض ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ 10 سن ہجری میں فرض ہوا. اب اس کے بارے میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 9 سن ہجری میں فرض ہوا تھا تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس سال حج کیوں نہیں کیا، جبکہ حج کا حکم یہی ہے نا کہ جس سال فرض ہو جائے اسی سال کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم تو اس لیے ہے کہ اگر کوئی شخص تاخیر کرے گا اور اس کا انتقال ہو گیا تو پھر حج اس سے ادا ہی نہ ہوا تو گناہ گار ہوگا. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو اپنے وصال مبارک کا پتہ تھا، سبحان اللہ، کہ اگلے سال حج کے موقع پر جو ہے وہ میں یہاں پر موجود ہوں گا، میں حج کروں گا. تو اس لیے حج 9 سن ہجری میں فرض ہو گیا تھا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 10 میں گئے. لیکن ایک قول یہ ہے کہ 10 سن ہجری میں ہی حج فرض ہوا. لیکن جو 9 سن ہجری کا حج تھا، مکہ مکرمہ تو فتح ہو چکا تھا، تو اب جو وہاں پر حج ہونا تھا وہ مسلمانوں کے زیر اہتمام، اور یہ پہلا حج تھا فرض ہونے کے اور بعد. یہ پہلا یعنی فرض ہونے کے بعد یا کم از کم مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد. تو اب یہ ہوا کہ 9 سن ہجری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر حج کے طور پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، یعنی مسلمان ان کے ساتھ گئے. تو جو پہلے امیر حج ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. اور جب آپ چلے گئے تو اب پیچھے سے سورہ براءت نازل ہوئی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت علی سے فرمایا کہ اب آپ جو ہے وہ پیچھے جاؤ اور جا کر وہاں پر سب کے درمیان میں مکہ مکرمہ میں جا کر یہ آیات پڑھ کے سنا. وہ 30 یا 35 آیات تھی. تو بیسیکلی اصل یہ تھا کہ 8 سن ہجری میں جو حج ہوا تھا نا، یہ تھا مشرکین کے غلبے کے ساتھ، کہ ان کی اس وقت تک ان کا تسلط تھا. 9 سن ہجری میں مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں پر، تو 8 والا تو ٹوٹل ان کے اس پہ ہوا، اور 9 والا جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اہتمام ہوا. لیکن اس میں مشرکین نے بھی شرکت کی. جبکہ خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا تھا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ اب مشرک جو ہے وہ اس سال کے بعد یعنی 9 سن ہجری کے بعد اب یہ دوبارہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے، اب ان کو حج کی اجازت نہیں ہوگی. تو اب یہ جو احکام تھے چونکہ یہ بعد میں نازل ہوئے، اور یہ احکام تھے مشرکوں سے ہونے والے بہت سے معاہدوں کے اختتام کے بارے میں. اور ایک بہت ایکسٹرا آرڈنری حکم تھا یہ، کہ جس میں ٹوٹل جو ہے وہ مشرکوں کو منع کر دیا گیا کہ وہ حج نہیں کریں گے. تو اب اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ یا تو جو اصل حکمران ہے وہ یہ اعلان کرے، یا جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے وہ اعلان کرے. تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جا کر جو ہے وہ یہ اعلان کریں، اور اپنی اونٹنی عضبہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی، اس پر بیٹھ کے مولا علی گئے. اور جب وہاں پر حج کے میدان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو پیچھے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی آواز آئی. تو آپ تو فوراً چونکے کہ سرکار کی اونٹنی ہے، تو اس کا سرکار تشریف لے آئے. لیکن جب مڑ کے دیکھا تو پیچھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعلان کے لیے بھیجا. تو خطبہ حج جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور وہ جو اعلان براءت تھا اور سورہ براءت کی جو آیات پڑھنی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی. تو یہ تھا 9 سن ہجری کا حج. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی اسی سال حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو جانے کے انتظار میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب بھی عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. اور صدر قبلہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو علم کی مجلس ہوا کرتی تھی اس کے کچھ احوال بتائیں، کہ کس طرح لوگ آتے تھے اور کیا سلسلہ کار ہوتا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرجع طلبہ تھے، اور آپ کے شاگردوں کی تعداد کثیر ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو صالح تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ کے در دولت پر حاضر ہوا تو کیا دیکھا کہ آپ کے گھر کے سامنے جو ہے بڑا ازدحام ہے، یعنی طلبہ کی ایک کثرت ہے، ہجوم ہے. تو آپ جو ہے وہ میں نے اطلاع دی کہ باہر جو ہے وہ بہت سارے آپ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگ. تو آپ نے فرمایا کہ وضو
میں کرنا چاہتا ہوں. میں نے پانی پیش کیا, آپ نے وضو فرمایا, اور پھر فرمایا کہ جو قرآن پاک کی تفسیر کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں سوالات کرنا چاہتے ہیں ان کو بلا لیں. آپ فرماتے ہیں, ابو صالح فرماتے ہیں کہ میں باہر گیا اور میں نے جو آواز لگائی اور وہ اندر آنے لگے, پورا گھر بھر گیا. پھر جو ہے وہ انہوں نے تفسیر قرآن کے بارے میں سوال کیے اور آپ نے جوابات عطا فرمائے. اور پھر جب یہ نشست ختم ہوئی تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو حلال حرام کے بارے میں معلومات چاہتا ہے تو ان کو بلائے. پھر جو ہے فقہ جسے کہا جاتا ہے, تو پھر آپ نے یہ اعلان کیا تو پھر گھر بھر گیا. پھر سوالات جوابات کا سلسلہ ہوا, نشست ختم ہوئی. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب جو ہے وہ وراثت کے بارے میں فرائض, علم الفرائض جسے کہا جاتا ہے, اس سے جو تعلق رکھنے والے سوالات ہیں ان کو ذرا بلائیے. پھر جو ہے وہ گھر بھر گیا اور آپ نے جو ہے وہ علم الفرائض وراثت جو ہے اس کے سوالات کا جوابات عطا فرمایا. اور سب سے آخر میں جو آخری نشست تھی وہ عربی کے بارے میں تھی, عربی نظم نثر اور لغت. تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کے تعلق سے جو مجھ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں اب ان کو بلاؤ. پھر الحمدللہ عز و جل گھر بھر گیا اور آپ نے جو ہے وہ یوں, تو یہ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یہ پیریڈ ہے کہ پہلا پیریڈ جو ہے وہ تفسیر کے بارے میں ہے, دوسرا فقہ کے بارے میں ہے, اور تیسرا جو ہے علم الوراثت کے بارے میں ہے, اور چوتھا جو ہے وہ عربی لغت کے بارے میں ہے. تو یوں جو ہے وہ آپ تعلیم جو ہے وہ دیا کرتے تھے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی علم دین کا فیضان نصیب فرمائے. ان کی سخاوت کے بارے میں کچھ بتائیں وسیم بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح علم بانٹا کرتے تھے, اسی طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ خرچ زیادہ کیا کرتے تھے. ان کی بارگاہ میں اگر کوئی حاضر ہوتا صرف علم حاصل نہیں کرتا تھا بلکہ اس کے ساتھ آپ ان کی مہمان نوازی بھی کرتے تھے, ان کے اوپر جو ہے وہ خرچ بھی کرتے تھے, کھانا وغیرہ بھی کھلا دیا کرتے تھے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایتیں فرماتے ہیں, اور اس طرح حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ سے بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بھی گھر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نہیں دیکھا کہ جہاں ان کے گھروں میں ان کو کھانا کھلایا پلایا جاتا ہو. اسی طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن بھر یعنی ایک دن, ہفتہ, مہینہ کسی کے گھر کی کفالت کرنا, فرماتے ہیں یہ نفلی حج کرنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے, یہ زیادہ پسند ہے. اسی طرح دیگر روایات کے اندر آتا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا تو جس طرح تیز ہوا چلتی ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بھی چلا کرتی تھی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی بھی تھے, لوگوں کو کھانا کھلاتے بھی تھے, صرف کھانا نہیں بلکہ اس کے ساتھ پھر لوگوں کو جو ہے وہ علم سیکھنے کا موقع بھی میسر آتا تھا. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال بھی ہم خرچ کریں, ساتھ میں علم دین بھی سیکھیں. 3 قسم کی ضروریات ہیں, ایک ہیں جسمانی ضروریات, اور ایک ہیں روحانی ضروریات, اور ایک ہیں معاشی ضروریات, اور پھر آگے اس کو لے جاتے جائیں گے تو یہ آگے بھی چلا جائے گا اور قسمیں بن جائیں گی. تو جس طرح جسمانی ضروریات یہ کھانے پینے اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں پہننے کے حوالے سے, اوڑھنے بچھونے کے حوالے سے پورا کرنے کا ہمارا ایک ذہن ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں, یوں ہی جو علمی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرنے کے لیے ہمارا ذہن ہونا چاہیے. تو جس طرح ہم کسی کو کھانا کھانے کے لیے رقم خرچ کر رہے ہیں, یوں ہی کسی تک علم پہنچانے کے لیے اور اس کو علم سکھانے کے لیے اور پھر اس کو ہنرمند بنانے کے لیے, برسر روزگار اس کو لانے کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مال خرچ کرنا چاہیے. اگر اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے تو بالکل کرنا چاہیے. تو جس طرح جسمانی ضروریات ہیں ویسے ہی روحانی ضروریات بھی ہیں. تو علم دین سکھانے کے لیے اور پھر اس پر عمل کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ بہترین الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک جو ہے وہ انداز ہے, قافلوں میں سفر ہے. تو اس پہ بھی جو ہے نا وہ بندہ ذہن بنائے اور جو نہیں جا سکتا اس کو سفر کروائے. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. نیکی کسی کو سکھانا اور پھر اس نیکی پر عمل کرنے کی مشق بھی ہو جانا اور اس میں ہمارے کردار کا شامل ہو جانا, اللہ کی رحمت, اللہ کی مہربانی, بندے کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو جسمانی ضروریات, روحانی ضروریات اور علمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم بھائی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
جی سلمان بھائی، ہم بزرگان دین کی سیرت کا ایک پہلو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ عبادت اور قرآن پاک کی تلاوت، اور قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ فہم قرآن، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر تفسیر کے حوالے سے ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، قرآن پاک کا علم ہونا، تفسیر کا علم ہونا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک دعا سے اس کا فیضان کا جاری ہونا، وہ اپنی اس کی ایک فضیلت ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس تفسیر کے علم کے ساتھ اور قرآن پاک کے علوم کے ساتھ اس کی جو کیفیات ہیں، وہ کیفیات بھی آپ پر طاری ہوا کرتی تھیں۔ اس کی ایک جو ہے وہ میں مثال، جیسا کہ ہمارے دور زندہ مثال ہیں، وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ خوف خدا کا تذکرہ ہو، کوئی قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے عذاب کا ذکر آئے، یا کوئی جو ہے وہ خوش الہا نعت خواں کوئی خوف خدا پر مشتمل کوئی اشعار پڑھ رہے ہوں، مدینے کی یاد پر کوئی اشعار پڑھ رہے ہوں، تو میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پر گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ اب جن بیچاروں کو اس لذت کا معلوم ہی نہیں ہے، ان کو کیا پتا کہ خوف خدا میں رونے کی لذت ہے کیا؟ یہ وہ درد ہے جس کو درد کا مزہ وہ نازے نہ آئے کیوں، جسے خوف خدا میں رونے کی لذت نصیب ہو گئی، جسے قرآن پاک سن کر پھر اسے وہ سمجھ رہا ہے اور اس سے پھر وہ جو ہے وہ پھر اس پر گریہ بھی طاری ہو رہا ہے، تو وہ اس کی جو لذت ہے، اس لذت کا کیا کہنا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے نوافل کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، کہ اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اب اس موت کی سختی کا جب ذکر آیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو بار بار تلاوت کرتے اور روتے جاتے، گریہ ہوتا، اور پھر ساری رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تلاوت کرتے رہے اور روتے رہے۔ حضرت سیدنا ابو رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر گریہ فرماتے تھے کہ آپ کے مبارک رخساروں پر باقاعدہ رونے کی وجہ سے آنسو کے نشان پڑ گئے تھے۔ اب غور کریں، کثرت گریہ کا یہ عالم تھا ان بزرگوں کا، اور یہی وجہ ممکن ہے کہ یہ وجہ ہو کہ سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری عمر میں آپ کی مبارک آنکھوں کے اندر ذوف آ گیا تھا، مبارک آنکھیں جو ہے وہ بینائی ان کی کم ہو گئی تھی، تو اس کی ایک ممکنہ وجہ بھی ہے کہ کثرت گریہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اور آخر عمر میں طبیبوں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی آنکھوں کا علاج کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ 5 دن تک سجدہ نہیں کریں گے، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5 دن کی بات کرتے ہو، میں تو 1 دن میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کا جو ذوف ہے وہ زیادہ ہو گیا تھا کہ آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں بیٹھ کر نماز پڑھوں یا سجدہ نہ کروں بارگاہ الہی میں۔ تو یہ ان بزرگان دین کی سیرت تھی کہ بارگاہ الہی عز و جل میں عبادت، قرآن پاک کی تلاوت، راتوں کو جو ہے وہ نوافل پڑھنا، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کو سمجھ کر پھر اس پر جو ہے وہ ان کا گریہ وزاری کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں بھی یہ ذوق نصیب فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ اللہ کریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جہاں ہمیں ذکر اصحاب و اہل بیت اور ان کی زندگی کے خوبصورت انداز یہ سننے کو مل رہا ہے۔ مدنی چینل گھر پر آ کر الحمدللہ رب العالمین یہ اہل بیت اطہار کے اس خوبصورت چراغ کی روشنی، اس گلشن رسول کے، یوں بولیے گلشن اہل بیت رسول کے اس مہکتے پھول کی خوشبو آج جو ہے وہ ہم تک الحمدللہ یہ پہنچا رہا ہے۔ تو یہ مدنی چینل دیکھنے کی اور پھر یہ جو پیغام یہاں سے مل رہا ہے اس پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی کام کرنے کی اللہ ہمیں شارت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا، رنگ و نور کی
جن کی بلائیں لیتا ہے، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، اور تارے سلام کہتے ہیں، صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ اب مدینے میں پھر بلا لیجئے اپنا مہمان، پھر بنا لیجئے، اب مدینے میں پھر بلا لیجئے اپنا مہمان، پھر بنا لیجئے، واسطہ آپ کے نواسوں کا، واسطہ آپ کے نواسوں کا، ہم گناہگاروں کو بلا لیجئے، صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ایمان و یقین کی سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی، سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی۔
चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल या नबी सलाम अलैका। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे लिए पाकीज़गी का बाइस है। या रसूल सलाम अलैका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरज़मीन औलिया बांग्लादेश के शहर चिटागांग में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी का अज़ीमुश्शान सुन्नतों पर इज्तिमा मुनक्किद हो रहा है। चलो चलो चट्टग्राम में चलो, चलो चलो चट्टग्राम में चलो। तारीख नोट फरमा लें, 30 अप्रैल, 1 मई और 2 मई, बरोज़ बुध, जुमेरात, जुम्मा। इस सुन्नत भरो इज्तिमा में बिलखुसूस खलीफा अबी अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाजी उबैद अत्तारी साहब क़िबला दाम बरकतुहुम आलिया खुसूसी शिरकत के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इस इज्तिमा को खूब कामयाबी से हमकिनार फरमाए और आलम इस्लाम की इस्लाह का सबब बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। गुज़रा हुआ ज़माना है याद वो हमें, जो हो गया फसाना है याद वो हमें, जो हो गया फसाना है याद वो हमें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बुज़ुर्गों के मदनी चैनल के नाज़रीन, बुज़ुर्गों के मदनी चैनल का प्रोग्राम गुज़रा हुआ ज़माना के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है एहसासात जब ज़िंदा थे। एहसास इंसानी ज़िंदगी का महवर है जिसके गिर्द सारा निज़ाम हयात गर्दिश करता है। अगर इंसानी ज़िंदगी से एहसास निकाल दिया जाए तो शायद इंसान में और पत्थर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाता। एहसास ही वो है कि जिसकी बदौलत इंसान को अपना मकसद हयात समझ में आता है। एहसास ही की वजह से इंसान इंसान कहलाने का हकदार होता है। इस्लाम एक दीन कामिल है। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम ने जिस तरह ज़िंदगी के मज़ीद और पहलुओं पर हमारी रहनुमाई फरमाई है,